ایمان لانا، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا، تیسرا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سے محبت کا اظہار کرنا، اور چوتھا پیغام جو سیرت النبی کانفرنس کا پیغام ہے کہ یتیموں کے ساتھ پیار کرنا۔ آپ نے سنا کہ یتیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یتیم تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو یتیم تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شادی شدہ ہوئے تو یتیم تھے، بچوں والے بنے تو یتیم تھے۔ اپنی زندگی میں میرے نبی نے یتیموں سے پیار کرنے کا درس دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی آسمان سے قرآن نازل کیا ہے، کہا اے نبی میں نے تمہیں یتیم پیدا کیا تھا، کائنات کے لوگوں تمہارے پاس اگر یتیم دروازے سے سائے بن کے آ جائے، یتیم بھتیجا ہو جائے، یتیم بھانجا ہو جائے، یتیم پوتا ہو جائے، یتیم کوئی بھی ہو جائے، اس یتیم کے ساتھ پیار کرنا، یتیم کے ساتھ رشتے شفقت رکھنا، مال کے اثر و ثوا یتیم کے ساتھ رشتے شفقت رکھنے کی وجہ سے تیرے مال میں اتنی فراوانی کر دے گا جتنی مائی حلیمہ کے مال میں فراوانی ہوئی تھی۔ تیرے مال میں تیرے حالات کو اللہ اتنا خوشحال کر دے گا، تیری سوچ سے بالا تر ہو جائے گا۔ آج اللہ رب العزت کا قرآن کے حوالے سے سنتے جائیے، مال کے اثر و ثوا سورۃ الفجر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں۔ سورۃ الفجر کبھی اللہ ہمیں فجر کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق دے دے۔ جلسے سننے کا مقصد، یہ بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ نماز کے عادی بن جائیں، اتباع سنت کرنے والے بن جائیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مر مٹنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت سورہ فجر کے ارشاد فرماتے ہیں، جب میں بندے کو مال دیتا ہوں بندہ بڑا خوشحال ہو جاتا ہے، اتنا مال دیتا ہوں بندہ کہتے ہیں میرے رب نے میرا اکرام کیا ہے، میرے رب نے میرا احترام کیا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، مجھے رب نے، میں مٹی پہ قدم رکھتا ہوں، مٹی اٹھاتا ہوں وہ سونا بن جاتی ہے، زبان سے منہ بولتا ہوں اس کا اتنا دام لگ جاتا ہے، اتنی قیمت مل جاتی ہے، میرا مال مجھے ملتا جا رہا ہے۔ مال کی عزت و ثوا فرماتے ہیں یہ اس کی وجہ ہے کہ تو یتیموں کے ساتھ پیار کرنے والا ہے، تو مساکین کے ساتھ خرچ کرنے والا ہے، دستے شفقت رکھنے والا ہے۔ اللہ تیرے اس دستے شفقت رکھنے کی وجہ سے تجھے مالا مال کر رہا ہے۔ آج میرے گھر سے غربت افلاس نکل نہیں رہا، میرے گھر سے تنگی نکل نہیں رہی، ہر زبان پہ یہ ہے کہ تنگحالی ہے، ہر زبان پہ یہ ہے کہ تنگحالی ہے، غربت ہے، افلاس ہے۔ کیا کروں، میں کماتا بہت زیادہ ہوں، سارے گھر کے کمانے والے ہیں، سارے گھر کے کمانے والے ہیں، پوری نہیں پڑتی۔ مال کی عزت و ثوا کا قرآن ذرا غور سے سنیے، مال کی عزت و ثوا ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ جب بندے کا مال اللہ تنگ کرتے ہیں، اس سے روزی کو چھین لیتے ہیں، یہ بندہ زبان حال سے آگ کی طرح کہہ رہا ہے غربت ہے، مہنگائی ہے، کیا کریں، اللہ نے میری توہین کر دی ہے، جب دیا تھا تو کیسا میری عزت کی ہے، اب چھین لیا کیسا میرے مالک نے میری توہین کی ہے۔ مالک فرماتے میں کسی کی توہین کرتا نہیں، کلا بلا تکرمون الیتیم، اور جس کا باپ قبر میں چلا گیا، اور جس کا باپ قبر میں چلا گیا وہ بچہ یتیم بن گیا، جس کی ماں اس کو چھوڑ کر قبر میں چلی گئی، تنہا کوٹھڑی میں چلی گئی، وہ یتیم بن گیا۔ وہ آیا ہی تھا تیرے در پہ، وہ آیا ہی تھا تیرے گھر میں، کلا بلا تکرمون الیتیم۔ آج کتنے ہی ہیں جو یتیموں کی وراثت کو کھا جاتے ہیں، آج کتنے ہی ہیں جو یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، آج کتنے ہیں کلا بلا تکرمون الیتیم۔ اس فرمان کو ذہن میں رکھیں، اس پیغام کو ذہن نشین کر لیں، اپنے ذہنوں کی تختیوں پہ نوٹ کر لیں کہ کسی یتیم کے ساتھ دھکا نہیں کرنا، کسی یتیم کا مال ہڑپ نہیں کرنا، کسی یتیم کا مال غصب نہیں کرنا۔
جو یتیم کا مال کھاتا ہے اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرتا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا اللہ اس کو اتنا ذلیل و رسوا کریں گے کہ 70 سنگوں میں چکا ہوا یہ جہنم میں پھینکا جا رہا ہے. خذوہ فغلوا اللہ فرمائیں گے اس کو پکڑ کر جہنم پھینک دیا جائے. کیوں؟ یہ کہتا ہے حلقانی سلطانیہ میری بادشاہ میری سلطنت میرے کام نہیں آئی ہے. میری بادشاہ میرے خزانے میرا کمایا ہوا مال میرا کنبہ قبیلہ میرے کام نہیں آیا ہے. اللہ فرمائیں کہ اس کو پکڑو اس کو سنگروں میں چکرو اس کو جہنم میں اونچے منہ پھینک دو. اس کا جرم کیا ہے؟ اس کا جرم یہ ہے کہ انہم کانوا لا یؤمنون باللہ العظیم. یہ ایک تو اللہ کی نہیں مانتا تھا دوسرا اس کے رسول کی نہیں مانتا تھا تیسرا یہ مساکین کے ساتھ یتیم کے ساتھ کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا بلکہ ان کا مال ہڑپ کر جایا کرتا تھا. آج تو بجلی دی جا رہی ہے آج جہنم کا لہو پیٹ دیا جا رہا ہے. اللہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ سیرت النبی کانفرنس کا یہ پیغام سننے والوں یتیم کے ساتھ پیار کرنا جو یتیم کے ساتھ پیار نہیں کرتا جہنم میں جب جا رہا ہے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے زبان حال سے یہ الفاظ نکال رہا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. اللہ میں مجرم بن کے آیا ہوں یتیموں کا مال کھا کے آیا ہوں یتیموں کی وراثت کھا کے آیا ہوں یتیموں کا مال ختم کر کے آیا ہوں یتیموں کو دھکے دے کے آیا ہوں میں مجرم بن کے آیا ہوں. اللہ میری جان بخش دے میرے بچوں کو پکڑ لے اور صاحبتی ہی میری بیوی کو پکڑ لے میرے بھائیوں کو پکڑ لے اور وسیلتی التی تو میرے کنبے قبیلے سب کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دے. ومن فی الارض جميعا ثم ينجی. اللہ جو کچھ زمین میں ہے آسمان میں ہے سب کچھ فدیے میں چٹی میں جرمانے میں رشوت میں لے لے مجھے چھوڑ دے. اللہ فرمائیں گے یتیم کا مال کھانے والے یتیم سے مشقت نہ کرنے والے یتیم کو دھکے دینے والے تمہیں یتیم کا مال قتل کیا تھا آج تجھے نہیں چھوڑا جائے گا. آج تجھے نہیں چھوڑا جائے گا تجھے اس جہنم میں پھینک دیا جائے گا. جو تیری چمڑیوں کو ادھیڑ دینے والی ہے. تدعو من ادبر وتولی. عیب نہ نکالا کر تنقید نہ کیا کر کسی کے اوپر کیچڑ نہ اٹھایا کر کسی کو یہ مت کہا کر کہ یہ نبی کے ماننے والے نہیں ہیں کسی کو یہ نہ کہا کر یہ مسلمان نہیں ہیں کسی کو یہ نہ کہا کر کہ یہ اولیاء کا اکرام احترام نہیں کرتے کسی کو یہ نہ کہا کر کہ یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتے. میرا ایمان ہے وہ ہماری نماز نہیں ہوتی وہ ہماری اذان ہی نہیں ہوتی وہ ہماری عبادت ہی نہیں ہوتی. اس عبادت میں جناب محمد رسول اللہ کا